بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار غفربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال کی فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام 15ویں سالانہ فہم دین کورس میں آج ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور آج کی گفتگو کا موضوع ہے لیلۃ القدر کی پہچان اور اس کی قدر۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو لیلۃ القدر کی پہچان اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے صدقے میں اس امت کو ساری امتوں کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اس سعادت کی وجہ سے اور اس سرداری کی وجہ سے رب ذوالجلال نے اس امت کو کچھ اعزاز ایسے دیے جو اس سے پہلے کسی امت کو میسر نہیں آئے تھے۔ انہی میں سے ایک اعزاز لیلۃ القدر ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے تمام میں سے صرف اس امت کو یہ شان عطا کی کہ انہیں
ایک رات ایسی بھی سال میں میسر کی کہ جس اکیلی رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے آگے ہے۔ قرآن مجید قرآن رشید میں رب ذوالجلال نے مکمل سورہ اس سے متعلق نازل فرمائی۔ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تجھے کیا خبر کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، وہ رات قدر کی رات 1000 مہینے سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، فرشتے اور روح امین اس رات میں اپنے رب کے اذن کے ساتھ اترتے ہیں۔ رب ذوالجلال کی اجازت کے ساتھ اور خالق کائنات جل جلالہ کے حکم سے من کل امر سلام اترتے ہیں تو ہر سلامتی کے امر سے، اور یہ رات سلامتی ہے ہی حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک مسلسل اس رات کے اندر خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے یہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور رب ذوالجلال اپنے بندوں کو اپنی نوازشات سے نوازتا ہے۔ یہ سورہ اور اس کے اندر جو لیلۃ القدر کا ذکر ہے، یہ ایک تفصیلی موضوع اور تفصیلی عنوان ہے۔ اس کے چند پہلو اس وقت ملحوظ خاطر ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اس رات کا نام جو قدر والی رات رکھا گیا، اس کا سبب کیا ہے؟ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس سلسلہ میں سب سے پہلا اس کا حکمت کا انداز یہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید میں لفظ قدر مختلف معنی میں استعمال کیا ہے، اور ان معنی کے لحاظ سے پھر لیلۃ القدر کے نام کی وجوہات بھی بنتی ہیں۔ لفظ قدر قرآن مجید میں اندازے کے معنی میں استعمال ہوا اور تقدیر کے معنی میں استعمال کیا گیا۔ تو چونکہ اس رات کے اندر جو تقدیر ہے مختلف امور کے لحاظ سے کہ سارے سال میں جو کچھ ہونا ہے، جتنے بچے پیدا ہوں گے، جتنے لوگوں کی اموات ہوں گی، جتنے واقعات ہوں گے، جتنا رزق بٹے گا، جتنے حادثات ہوں گے، وہ سب کچھ اس رات کے اندر اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس قدر اور تقدیر کی بنیاد پر اس رات کو شب قدر یا لیلۃ القدر سے تعبیر کیا جاتا ہے، چونکہ قرآن مجید میں ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں ہر حکمت جو رب ذوالجلال کا امر حکیم ہے اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ تقدیر کے لحاظ سے اہم رات ہے، قدر کے لحاظ سے اس بنیاد پر اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ ایک تقدیر تو وہ ہے جو رب ذوالجلال نے لکھ دیا ہے، اور وہ مخلوق کی تخلیق سے پہلے یہ لکھا ہوا ہے، اب کوئی نیا فیصلہ نہیں ہو۔ جو کچھ ہونا ہے وہ خالق کائنات تو ازل سے جانتا ہے، اور ازل سے اس کی تقدیر میں موجود ہے کہ یہ اس انداز میں فلاں صدی کا فلاں سال، فلاں ہفتہ، فلاں دن، فلاں
گھنٹہ، فلاں منٹ، فلاں سیکنڈ کیسے گزرے گا، یہ سب فیصلے رب ذوالجلال کی قدرت اور تقدیر کے روز ازل سے موجود ہے۔ اس رات کی پھر خصوصیت کیا بنتی ہے کہ اس کو شب قدر کہا جا رہا یا لیلۃ القدر کہا جا رہا ہے، حالانکہ رب ذوالجلال نے یہ ساری مقادیر جو ہے یہ تخلیق زمین و آسمان سے پہلے اللہ کے نزدیک ثابت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً ساری تقادیر روز ازل سے رب ذوالجلال کے نزدیک ثابت ہے، لیکن اس رات کو 1 سال کا ریکارڈ رب ذوالجلال فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ اللہ کے علم میں، اللہ کے علم کے اندر وہ سب کچھ پہلے موجود ہے، لیکن جو ڈیوٹیاں ہیں فرشتوں کی، کسی کی ڈیوٹی کسی کام کی ہے، کوئی بارشیں برسانے پر مامور ہے، کوئی مختلف حوادث کے لحاظ سے اس کی ڈیوٹی ہے، تو رب ذوالجلال وہ مقادیر جو تھیں ازل سے جو اس کے پاس موجود تھیں، اس نے ان کو مواقیت کی طرف اس رات کے اندر متوجہ کیا کہ جو فلاں چیز میں نے تقدیر میں لکھی ہے اس کا وقت فلاں، اور اس وقت پر اللہ فرشتوں کو مطلع کرتا، اور اس یعنی پورے سال کا ریکارڈ جو اس رات کے بعد اگلی رات تک کا ہے، وہ تقدیر کے معاملات رب ذوالجلال فرشتوں کو عطا کر دیتا ہے، اور متعلق جو فرشتے ان ڈیوٹیوں پر مامور ہیں ان کو وہ رجسٹر تفویض کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر اس رات کا خاص تقدیر سے تعلق بنتا ہے، ورنہ تقدیر میں جو کچھ ہے وہ تو ازل سے رب ذوالجلال کے پاس ثابت ہے، اور اس کو اس رات میں نہیں لکھا جاتا، اور نہ ہی وہ فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں۔ وہ ازلی فیصلے اس رات کی طرف جو مقادیر تھیں ان کو مواقیت، اوقات کی طرف جو ہے وہ سپرد کر دیا جاتا ہے، اور فرشتوں کو وہ ساری چیزیں دے دی جاتی ہیں۔ اس بنیاد پر اس رات کو قدر کی رات یعنی تقدیر کی رات اور اہم رات کی، جس میں فرشتوں کو ریکارڈ دے دیا گیا سال بھر کا کہ یہ واقعات ہوں گے، اور فلاں دن فلاں گھڑی کا یہ معاملہ ہے، اس بنیاد پر نہایت حساس رات ہے کہ جس کو تقدیر کے امور کے لحاظ سے نہایت اہم وقت قرار دیا جاتا ہے۔ پھر اس میں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو شب برات ہے لیلۃ النصف من شعبان، ابن ماجہ شریف میں اس کا پورا باب موجود ہے۔ کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ شب برات کوئی چیز ہی نہیں ہے، حدیث صحیح میں یعنی پورا باب اس کا لیلۃ النصف من شعبان کا ہے، اور اس میں بھی تقدیر امور سے متعلق چیزیں ہیں، اور جو پورا لٹریچر ہے صحابہ و تابعین سے لے کر آج تک کا، اس میں ایسی چیزیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ تو پھر اس میں تطبیق کیا ہوگی کہ لیلۃ البرات یعنی شب برات اور شب قدر دونوں کے لحاظ سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دونوں میں تقدیر کے امور جو ہے وہ سپرد کیے جاتے ہیں، یا تقدیر کے مختلف جو امور ہیں ان کی تفصیلات مرتب کی جاتی ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے، عظیم مفسر جلالین کی شرح حاشیہ ساوی کے اندر وہ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ کام شروع لیلۃ البرات سے ہوتا ہے اور مکمل لیلۃ القدر کو ہوتا ہے۔ وہاں سے رب ذوالجلال کی طرف سے مختلف فرشتوں کی مختلف جماعتوں کو مختلف امور سپرد کر دینا شروع کیے جاتے ہیں، اور یہ کام مسلسل روزانہ ہوتا رہتا ہے، اور اس کی تکمیل کا جو وقت ہے اور جو تکمیل کی رات ہے، اور اہم جو اس کی اختتام اور جو اس کو فائنل کرنے کے لحاظ سے وقت ہے، وہ وقت اس رات کا ہے جس کو شب قدر یا لیلۃ القدر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہذا دونوں راتوں کا آپس میں یہ تعلق ہے کہ ایک اہم امر وہاں سے شروع ہوا، لیکن اس کا زیادہ حصہ جو ہے اتمام اور تکمیل کے ساتھ اس رات کو اس کو فرشتوں کے سپرد کر دیا گیا۔ دوسرا معنی یعنی دوسری وجہ کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے۔ قدر کا یہ مفہوم عرف عام میں ہم استعمال کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فلاں بندے کی بڑی قدر ہے، یعنی اس کی بڑی ویلیو ہے۔
قدر بمانا شان، قدر بمانا مرتبہ، اور قدر بمانا عزت. یہ عربی زبان میں بھی قدر کا معنی ہے، اردو والے بھی پنجابی والے بھی قدر کو اس معنی میں استعمال کرتے ہیں. تو لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی شان باقی راتوں سے جدا ہے، اس کی ویلیو باقی راتوں سے کہیں زیادہ ہے، چونکہ یہ ایک رات اپنے مقابل 1000 مہینے سے افضل ہے جس میں ایسی رات موجود نہ ہو. تو اس ایک رات کو چونکہ اتنا بڑا مرتبہ و مقام دیا گیا، اس بنیاد پر اس مرتبہ و مقام اور عزت اور ویلیو کی وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر یعنی قدر اور شان والی رات کہا جاتا ہے. باقی اس کے آگے مختلف پہلو ہیں کہ شان کیسی ہے اور شان کس کس لحاظ سے ہے. اس سلسلہ میں ابو بکر الوراق کا قول بڑا مستند قول ہے. وہ کہتے ہیں اس رات کو قدر کی رات اس لیے کہا جاتا ہے کہ رب ذوالجلال نے قدر والا پیغام، قدر والا کلام قدر والے فرشتے کو دے کر قدر والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر قدر والی امت کے لیے نازل فرمایا. اس واسطے اس کو قدر والی رات کہا جاتا ہے کہ اس میں تمام کلاموں کا جو سردار اور افضل کلام، کلام الہی، جو کلام الہی ہونے کے ساتھ موجز بھی ہے، چونکہ تورات، زبور، انجیل، صحائف وہ کلام الہی تو ہیں، مگر ان میں سے کسی کا یہ اعلان نہیں تھا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہ اگر تمہیں شک ہے تو تورات کی سورت جیسی سورت بنا کے لے آؤ، آیت جیسی آیت بنا کے لے آؤ، انجیل کی آیت جیسی آیت بنا کے لے آؤ، یا زبور کی آیت جیسی آیت بنا کے لے آؤ. یہ کسی کلام کا اعجاز نہیں تھا اور کسی میں یہ چیلنج نہیں کیا گیا. کلام الہی ہونا اور بات ہے اور معجز ہونا اور بات ہے. تو یہ کلام جو قرآن ہے یہ کلام الہی ہونے کے ساتھ ساتھ معجز بھی ہے، جس کا آج بھی چیلنج برقرار ہے کہ شک ہے تو میری آیت جیسی آیت بنا کے لے آؤ. تو یہ قدر والا کلام اللہ نے فرشتوں کے سردار، قدر والے فرشتے، ہر فرشتہ ہی قدر والا ہے مگر حضرت جبریل علیہ السلام ان سب میں پھر زیادہ قدر والے ہیں. ایسے ہی ہر نبی قدر والے ہیں مگر ان سارے نبیوں میں نبیوں کے سردار اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی قدر والے ہیں. اور ہر امت جس نے اللہ کے کسی نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے وہ شان والی ہے، مگر ان ساری امتوں میں سے یہ خیر امت بڑی شان والی ہے. تو اس بنیاد پر اس رات کو قدر کی رات کہا جاتا ہے کہ رب ذوالجلال نے قدر والا کلام قدر والے فرشتے کو دے کر قدر والے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر قدر والی امت کے لیے نازل فرمایا ہے. اس واسطے پوری رات کوئی قدر والی رات کہا جاتا ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ صرف کوئی 1 گھنٹہ نہیں، اس کا کوئی 1 منٹ نہیں. حالانکہ نزول قرآن جو ہے اس رات کے اندر جو ہوا تو وہ تو 1 گھڑی کے اندر ہو گیا. 1 گھڑی میں نزول قرآن کی جو برکت ہے اس میں ایسی برکت ہے کہ اس نے ساری رات کو اپنی آغوش میں لے لیا. 1 گھڑی کا نزول قرآن، چونکہ ایک ہے تنزیل، ایک ہے انزال. تو قرآن مجید کے بارے میں دونوں لفظ استعمال ہوئے. یہ بھی ہے انا نحن نزلنا الذکر، تو نزلنا جو ہے اس کا مصدر ہے تنزیل، اور یہاں پر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو انزلنا ہے، انزلنا کا مصدر ہے انزال. تو انزلنا کا معنی ہوتا ہے یک بار نازل کرنا، اور نزلنا کا معنی ہوتا ہے بتدریج قسط بار نازل کرنا. تو یہ قرآن مجید کی شان ہے، اس کو دونوں صفتیں حاصل ہیں. یہ نزلنا بھی ہے، یہ انزلنا بھی ہے. یہ یک بار بھی نازل ہوا، یہ 23 سال میں بھی نازل ہوا. یک بار جو ہے اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر کو نازل کر دیا گیا. تو یہ 1 گھڑی کے اندر پورے قرآن کا نزول تھا، اور پھر وہاں سے ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر یہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوتا رہا. تو یہ نزلنا ہے جس کو تنزیل کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے.
تو اس بنیاد پر انزلنا کی بات ہو رہی ہے تو اس میں 23 سال نہیں، اس میں صرف ایک لمحہ ہے۔ ایک لمحہ کے اندر رب ذوالجلال نے وہ قرآن مجید وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس کو منتقل کر دیا، اور وہاں سے پھر آگے جبریل علیہ السلام لاتے رہے۔ تو وہ ایک لمحہ کتنا بابرکت لمحہ ہے کہ اس نے پوری رات کو قدر والی رات بنا دیا ہے۔ اور پھر اس کو جو قدر والی رات کہا جاتا ہے اس کا یہ بھی سبب ہے کہ اس رات کے اندر جو عمل صالح کی قدر ہے وہ کسی اور رات میں نہیں ہے۔ اس رات کے 2 نفل وہ اور رات کے کئی نوافل سے زیادہ قدر والے ہیں، جو کہ جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو اس واسطے وہ ایک طرف 83 سال کی عبادتوں کا ایک جہان، اور دوسری طرف اس رات کی اکلوتی عبادت، اور پھر اس کا ایک مختصر سا وقت اس کو اتنی فضیلت دے دی گئی ہے۔ اس بنیاد پر بھی اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے کہ جو عمل کا ریٹ اس رات کو لگتا ہے اور جو عمل کی ویلیو اللہ کے دربار میں اس رات کو ہوتی ہے، وہ ویلیو اور کسی رات میں اسی عمل کو میسر نہیں آتی۔ ایک عمل اور رات میں کیا جائے اس کی حیثیت اور ہے، وہی عمل اس رات میں کیا جائے اس کی حیثیت اور ہے، چونکہ اس رات کے اندر عمل کو بھی ایک نیا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کو قدر والی رات کہا جاتا ہے کہ جو آگے قدر بانٹ رہی ہے اور جس کی وجہ سے آگے مختلف شانیں مختلف چیزوں کو عطا کی جا رہی ہیں۔ اس کے سوا اس کو جو قدر کی رات کہا جاتا ہے تو جو بڑی 3 وجوہات ہیں، کیونکہ آگے ہر ایک کی ذیلی شاخیں بنتی ہیں۔ تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید برہان رشید میں لفظ قدر جو ہے یہ تنگ کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے ہم انسان کا امتحان لیتے ہیں، فقدر علیہ رزقہ، اللہ نے اپنے بندے کا رزق تنگ کیا، قدر علیہ رزقہ، تو وہاں پر قدر بمانا تنگ کرنے کے ہے۔ رب ذوالجلال نے ہر بندے کا رزق لکھا ہے، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کوئی بندہ اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنا رزق کھا نہیں لے گا۔ تو فرمایا پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس رزق کی رفتار کبھی سلو کر دی جاتی ہے، تو فرمایا جو کھا کے ہی مرنا ہے تو پھر حرام ذرائع سے کمانے کی کیوں سوچتے ہو؟ جب تک کھا نہیں لوگے رب جان نہیں نکالے گا، تو پھر اس کو ناجائز طریقے سے حاصل مت کرنے کی کوشش کرو۔ رب ذوالجلال نے امتحان کے لیے اس کی رفتار مدھم سست کی ہے، میرا بندہ کیا کہتا ہے مجھے وہ ضرور پورا کرے گا۔ تو اب وہ انداز قرآن مجید میں اس طرح ہے فقدر علیہ رزقہ، اللہ نے بندے پر رزق تنگ کیا، تو اب یہ بھی قدر ہے۔ تو پھر اس بنیاد پر شب قدر کو قدر کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں اتنے فرشتے آسمان سے زمین پر نازل ہوتے ہیں کہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ پڑ جاتی ہے۔ یعنی زمین پر اس قدر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتے اور آنکھ والوں کو نظر آ بھی جاتے ہیں، اور فرشتوں کا ہونا ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ گلیاں رش سے بھر گئی ہیں، بڑا ازدحام ہو گیا ہے، ہمیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن باقی فرشتوں کی وجہ سے رش بنتا ہے۔ اور اس پر مختلف دلائل موجود ہیں۔ جب ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے صحابہ بیٹھے تھے، فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میرے صحابہ میں وہ بھی سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، اور میں وہ بھی دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ مسند امام احمد میں حدیث شریف ہے رقت السماء وحق لها ان تئتا، آسمان سے آواز نکلی ہے، تم نے نہیں سنی، میں نے سنی ہے، چونکہ میرے کان قرب و بعد سے سننے والے ہیں۔ میں نے آواز سنی آسمان کی، آسمان زمین سے 500 سال کے فاصلے پر ہے، اور عتیق ہلکی سی آواز ہوتی ہے جو لکڑی کی بنی ہوئی چیز کی چولوں سے نکلتی ہے جب اس پر بوجھ زیادہ ہو جائے۔ فرمایا آسمان کی آواز سنی بھی ہے میں نے، اور میں جانتا ہوں یہ کیوں نکلی ہے۔ فرمایا لیسا فی السماء موضع 4 اصابع، آسمان پر ایک چپا بھی نہیں بچا جہاں فرشتے نے سجدے میں سر نہ رکھا ہو، چونکہ آسمان فرشتوں سے بھر گئے ہیں۔ اس وقت اتنے فرشتے سجدے میں مصروف ہیں، تو وہ رش کی وجہ سے آسمان کی یہ آواز نکلی ہے۔ تو پتہ چلا اگرچہ ان کا ایک نورانی
وجود ہے، اس کے باوجود رش ہو جانا یہ شریعت میں متصور ہے۔ اور اس انداز میں بھی کہ جب صحابی کا جنازہ چل رہا تھا، کچھ لوگ سواری پہ بیٹھے تھے، تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا الا تستحیون، تمہیں حیا نہیں آتی؟ فرشتے قدموں پہ چل رہے ہیں اور تم سواری پہ جا رہے ہیں، تم بھی سواری سے اتر جاؤ۔ اب اس گلی میں، مدینہ شریف کی اس گلی میں لوگوں کو چلتے نظر تو نہیں آ رہے تھے کہ فرشتے چل رہے ہیں اور ہم سواریوں پر ہیں۔ وہ عمومی جو انداز تھا نبی علیہ السلام کو اس لیے بتانا پڑا کہ فرشتے تو پیدل چل رہے ہیں اور تم سواریوں پہ بیٹھے ہو۔ فرشتے اعزاز میت کا جو ہے اس کے پیش نظر پیدل چل رہے ہیں، تم بھی پیدل چلو۔ تو اس سے یہ پتا چلا وہ نورانی مخلوق، ان کا بھی ایک انداز ایسا چلنے پھرنے کا، اور جس کی وجہ سے رش ہو جائے، یہ چیزیں وہاں پر متصور ہیں۔ تو میرے محبوب علیہ السلام کے ان فرامین کی روشنی میں، اور جو عربی لینگویج اور ڈکشنری میں لفظ قدر کا جو استعمال ہے، اس سے یہ بات تیسرے نمبر پر لیلۃ القدر کی وجہ تسمیہ میں ہم بیان کر سکتے ہیں کہ یہ رات قدر والی رات اس لیے ہے کہ زمین اگرچہ بڑی وسیع ہے، مگر اللہ کے اتنے لشکر فرشتوں کے نازل ہوتے ہیں، جس میں زمین کی وسعت کے باوجود زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ تو کہا جاتا ہے یہ رات قدر کی رات ہے کہ جس رات میں فرشتوں کی آمد کی وجہ سے زمین وسیع ہونے کے باوجود تنگ ہو جاتی ہے۔ محتشم سامعین حضرات، یہ ابتدائی گفتگو لیلۃ القدر میں جو لفظ قدر ہے اس کے لحاظ سے، لیلہ کا لفظ تو عام ہے، قدر کی رات اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اب خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو قرآن مجید کا تعارف بھی ہے اور پھر لیلۃ القدر کا بیان بھی ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ انداز قرآن مجید میں جہاں بھی استعمال کیا گیا تو اس سے اس چیز کی عظمت کو مزید اجاگر کرنا مقصد تھا کہ تمہارے خیالات اور لیلۃ القدر کے لحاظ سے جو حقیقت ہے اس کی، وہ کیسے عام سامع اور مخاطب کو کہا جا رہا ہے، کیسے پہنچ سکیں کہ رب ذوالجلال نے اس کو اتنی شان عطا فرمائی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ ایک رات 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اب سب سے پہلے اس پوری سورہ کے اور بالخصوص یہ 1000 مہینے سے افضل ہونے کے لحاظ سے جو اس کا شان نزول ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تفسیر کی 20 کتابوں کے اندر یہ تفصیلات موجود ہیں، بالخصوص قرطبی کی احکام القرآن کے اندر جو ڈیٹیلڈ شان نزول بیان کیا گیا اس کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ساتھ کہ یہ لفظ 1000 جو استعمال ہوا اس کی کوئی خاص حکمت کیا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینہ، یعنی کیوں نہیں کہا کہ 500 مہینے سے، 500 سال سے، یا 1000 سے بڑے اعداد جو ہیں وہ بھی استعمال کیے جا سکتے تھے، جبکہ ہمارا یہ یقین ہے کہ 1000 مہینے تک یہ اس کی عظمتوں کا کارواں رکنے والا نہیں ہے۔ رب ذوالجلال اپنے فضل سے چاہے تو اس سے کہیں زیادہ بھی اس ایک رات کی عبادت کو عظمت عطا فرما سکتا ہے۔ تو محتشم سامعین حضرات، پہلی وجہ اور شان نزول کے لحاظ سے کعب احبار، جن کے بارے میں ہم پہلے کورس میں بھی بیان کر چکے ہیں کہ وہ آسمانی کتابوں کی بہت بڑے ماہر، جنہوں نے نبی علیہ السلام کا زمانہ تو پایا مگر ملاقات نہ ہو سکی، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں کلمہ پڑھا اور بہت بڑا مقام پایا۔ وہ یہودیوں کے بہت بڑے سکالر اور پھر اسلام کے بہت بڑے مفتی حضرت کعب احبار، ان کا یہ قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان ایک امت میں ایسا گزرا کہ جس کی کوئی خصلت اتنی اچھی رب کو پسند آ گئی کہ رب ذوالجلال نے اس وقت کے جو پیغمبر تھے ان سے یہ کہا کہ تم میری طرف سے جا کے اس بندے کو یہ کہو قل لفلان یتمنا، اسے کہو کہ تمہارا رب اتنا خوش ہو گیا ہے، جو مانگو گے تمہیں تمہارا رب عطا کرے گا۔
تم مانگو اپنے رب سے۔ نبی کی زبان سے پیغام بھجوایا رب نے اس پرہیزگار انسان کو جو بنی اسرائیل کا ایک عابد اور ایک زاہد تھا۔ جب یہ پیغام پہنچا تو اس شخص نے عجیب چاہت کا اظہار کیا، کہنے لگا اتمنا ان اجاہد بمالی وولدی ونفسی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں رب کے راستے میں جہاد کروں، اور جہاد تین طرح کا کروں، جہاد اپنے مال سے بھی کروں، جہاد اپنی اولاد کو پیش کر کے بھی کروں، اور جہاد اپنی جان سے بھی کروں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ رب ذوالجلال مجھے ایسی حیثیت دے کہ میں بھرپور طریقے سے اللہ کے راستے میں جہاد کروں، اپنی جان سے، مال سے، اولاد سے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے رزقہ اللہ الف ولد، رب ذوالجلال نے اس کو 1000 بیٹے عطا فرمائے۔ 1000 بیٹے جب اس کی نسل میں پیدا ہوئے، اس کے ہوتے ہوئے بڑے ہو گئے اور جہاد کرنے کی عمر تک پہنچ گئے، تو اس نے جو دل میں بات طے کی ہوئی تھی اس کی بنیاد پر وہ کام شروع کر دیا۔ تو اپنے ایک بیٹے کو تیار کرتا، اس کو لاؤ لشکر یعنی اسلحہ اور سواری دے کر تیار کر کے بھیجتا، وہ بیٹا نکلتا اور پورا مہینہ جہاد کرتے کرتے مہینے کے بعد شہید ہو جاتا۔ پھر وہ نئے بیٹے کو بھیج دیتا، اس کے بعد نئے بیٹے کو بھیج دیتا۔ اس طرح سلسلہ چلتا رہا اور 1000 مہینہ مکمل ہوا تو 1000 بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ وہ 1000 بیٹا جو اللہ نے اس کو عطا کیا تھا، اس نے جو تمنا تھی اس کے مطابق اپنا مال بھی دیا ہر بیٹے کو راہ حق کے لیے، اور پھر وہ بیٹے کی شہادت بھی ہوگی، اور یہاں تک کہ جب سارے بیٹے شہید ہو گئے خود راہ حق میں نکلا اور اللہ نے اس کو بھی جام شہادت عطا فرما دیا۔ اس انداز کا وہ عابد و زاہد جب اس کے تذکرے صحابہ کے سامنے کیے گئے تو صحابہ جو تقوی و پرہیزگاری میں اس قدر ان کو دلچسپی تھی، جب بھی کسی اچھے کام کی خبر ملتی تھی تو فوراً کمر بستہ ہو جاتے تھے کہ یہ کام ہم ضرور کریں۔ یعنی یہ بخاری شریف میں ہے کہ جب صدقہ و خیرات کی فضیلتیں بیان کی گئیں تو وہ صحابہ جو صفہ پہ بیٹھے ہوتے تھے اور جیب میں کچھ نہیں تھا، نادار صحابہ تھے، انہوں نے یہ انتظار نہیں کیا کہ جب رب پیسے دے گا ہم بھی مالدار ہوں گے تو ہم بھی صدقہ کر لیں گے۔ نہیں، بخاری شریف میں ہے کہ ان میں سے ہر شخص کو یہ جذبہ پیدا ہوا کہ صدقہ و خیرات کا حکم آ گیا ہے، اگرچہ جیب میں کچھ نہیں مگر منڈی میں پلے داری تو جا کے کر سکتے ہیں۔ وہ گئے مدینہ شریف کی غلہ منڈی میں جا کے پلے داری کی، بوریاں اپنی پشت پر اٹھا کے مزدوری جو شام کو ملی وہ فقیر کو دے کر شکر ادا کیا کہ ہم نے بھی صدقے والی اپنی صفت پوری کر رہی ہے۔ یعنی اس انداز کا ذوق صحابہ کرام علیہم رضوان میں اور اس انداز کا جذبہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں موجود ہے۔ اب یہ جس وقت ذکر ہوا تو صحابہ کا شوق عبادت کا جوش مارنے لگا، میرے محبوب علیہ السلام سے عرض کرنے لگے ایسا عابد و زاہد جس نے اتنی بندگی کی تو ہم سردار تو ہم ہیں، سرداری یہ سمت کی ہے، تو پھر ہم تو اتنی بندگی کر نہ پائیں گے چونکہ عمریں ہماری تو طے شدہ ہے، یعنی اس لحاظ سے کوئی 60 کوئی 70 کوئی 80 کوئی 1 صدی کا کوئی چند سال اوپر آگے معاملہ ختم، تو اتنی لمبی عمر نہ ہوگی تو اتنا لمبا عمل کیسے ہوگا، تو ہم تو پیچھے رہ جائیں گے۔ جس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے محبوب علیہ السلام کے سامنے اپنی ان حسرتوں کا تذکرہ کر رہے تھے تو عرش سے خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ سدرا سے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب علیہ السلام کے دیوانے عبادت کے شوق میں بڑی پریشانی کے عالم میں میرے محبوب سے کچھ درخواستیں کر رہے ہیں، تو ہم نے محبوب کے صدقے جب سرداری دی ہے ان کو تو ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ عمر لمبی نہ بھی ہو تھوڑے وقت میں لمبی عمر والوں سے آگے تمہیں پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے یہ آیت نازل فرما دی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک طرف وہ انسان 1000 مہینہ جس نے اس انداز کی بندگی کی ہے کہ جس پر عقلیں حیران ہیں، سب کچھ پیش کر رہا ہے، پھر رات کو قیام کرتا ہے، دن کو روزے بھی رکھتا ہے،
بیٹے بھی قربان کر دیے ہیں، مال بھی قربان کیا ہے، خود بھی شہید ہو گیا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا میرے محبوب کے غلاموں، تمہیں محبوب کے صدقے اتنا نواز رہا ہوں، ایک زندگی کے 1 سال میں اگر تمہیں ایسی ایک رات مل جائے گی تو وہ ایک رات تمہیں اتنا اونچا لے جائے گی کہ اس 1000 مہینے کی عابد کی اس عبادت سے رب ذوالجلال تمہیں بڑا مقام عطا فرما دے گا۔ تو یہ سبب ہے کہ لفظ 1000 استعمال ہوا، چونکہ وہاں 1000 مہینہ تھا تو اس کی مناسبت سے بات چل رہی تھی، تو رب ذوالجلال نے اسی کا جواب دینے کے لحاظ سے 1000 کا وہ لفظ استعمال کر دیا، اور یہ اس کا شان نزول اس انداز میں جس سے اس پوری عظمت کو سمجھا جا سکتا ہے کہ رب ذوالجلال نے نسبت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے کتنا کرم فرمایا ہے۔ ان سے نسبت نہ ہو کر تو محاسن بھی گناہ، وہ شفاعت پہ ہوں مائل تو جرائم بھی قبول، ان کی نسبت سے کس انداز سے یہ ذرے آفتاب بنتے ہیں، کتنا بڑا مقام ملتا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اتنا طویل سفر جو تھا اس کو سمیٹ کے اس امت کے لیے ایک رات کے اندر اس کی تکمیل کے سامان پیدا فرما دیے۔ یہاں پر لفظ 1000 جو ہے اس کو اس لحاظ سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ عربی زبان جس میں قرآن مجید نازل ہوا اس میں لفظ الف یعنی جس کا معنی ہے 1000 وہ غایت کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ جس طرح ہے نا آپ کہتے ہیں میں نے تجھے 70 بار سمجھایا، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ گن کے 70 بار سمجھایا، وہ ہو سکتا ہے کم بھی ہو زائد بھی ہو، لیکن کثرت کو ظاہر کرنے کے لیے 70 کا لفظ بولا جاتا ہے۔ وہ 70 کا لفظ عربی میں بھی استعمال ہوتا، لیکن جو بہت زیادہ کسی چیز کی آخری حد بیان کرنی ہوتی تھی تو عرب کہتے تھے 1000 کا لفظ بولتے تھے۔ قرآن مجید میں ہے یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ، ان میں سے ایک بندہ یہ چاہتا ہے کاش کہ رب مجھے 1000 سال کی زندگی دے دے۔ اب یہ 1000 کا لفظ قرآن مجید میں بندے کی ایک خواہش کے لحاظ سے استعمال کیا گیا، حالانکہ مانگنے والا ہو سکتا ہے وہ چاہتا ہو 1,00,000 سال کی عمر ہو جائے، لیکن 1000 سنہ کہا گیا کہ یہ ایک عدد ہے، ایسا ہنسا ہے جس سے زیادہ چیز کو بیان کیا جاتا تھا اس ماحول کے اندر۔ تو جیسے مانگتے وقت اب بندہ زندگی مانگ رہا ہو تو قرآن مجید میں ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے 1000 سال کی زندگی مل جائے، تو یہ ایک مانگنے میں بندہ سمجھ رہا ہے شاید آخری حد ہے اور بہت بڑا کام ہے، اگر 1000 سال کی زندگی مجھے مل جائے تو اس مناسبت پر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ مانگنے والا جب آخری چاہت سمجھتا ہے اپنی تو 1000 سے تعبیر کرتا ہے، فرمایا ہم نے تمہارے لیے ایک رات کو 1000 مہینے سے افضل بنا دیا۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں جو اسرار و رموز رکھے ہیں ان کے لحاظ سے یہ ہمارے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، قدر کی رات، کہ جس ایک رات کے اندر رب ذوالجلال نے یہ عظمت رکھی کہ اس رات کی بندگی جو ہے وہ انسان کو کہیں سے کہیں پہنچاتی ہے، اور ایک رات کی اس لمحے کی وجہ سے 83 سال سے زائد وقت کا جو عمل صالح ہے وہ انسان کو میسر آتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ مراتب انسان کے لیے اللہ کی طرف سے عطا کر دیے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ سوال ہے کہ وہ عظیم رات پھر وہ ہے کون سی رات؟ تو شریعت مطہرہ میں اس رات کو نامزد کر کے بیان ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان نہیں فرمایا، اور اس کی بھی حکمتیں۔ ایک دن باہر تشریف لائے مگر 2 آدمی جھگڑ رہے تھے، فرمایا میں نکلا تو تھا تمہیں لیلۃ القدر بتا دوں، مگر ان 2 بندوں کے جھگڑے کی وجہ سے وہ مجھ سے اس علم کو اٹھا لیا گیا ہے، اور حکمتیں تھیں اس میں، اور ان حکمتوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، قرائن بتا دیے، علامتیں بتا دی، نشانی بتا دی، اور اس لیے کہ ایسے جھگڑوں کی وجہ سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں، اس پر لوگوں کو متوجہ بھی کرنا تھا۔ فرمایا نہیں بتاؤں گا کہ وہ آیا تو تھا بتانے کے لیے، مگر فلاں آپس میں جھگڑا تو میں اب اس کے بارے میں نہیں بتاؤں گا۔ علامتیں بیان کی اور حکمتیں اس کی طے شدہ ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ نے جو اہم امور ہیں ان کو مخفی رکھا ہے، اور مخفی رکھنے کا ایک سلسلہ اور ایک فلسفہ آزمائش بھی ہے، امتحان بھی ہے، اور اس لیے کہ بندہ صرف ایک کام کر کے پھر لمبی تان کے سو نہ جائے۔ یہ ساری چیزیں
پیش نظر ہیں خالق کائنات جل جلالہ نے قدر کی اس رات کو پھر چھپایا، مخفی رکھا، اور اس لیے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اہم امور ان کو مخفی رکھا گیا، چھپا دیا گیا۔ اب جنت ہے، حقیقت ہے، مگر ہم سے چھپائی گئی، دوزخ پیدا ہو چکی ہے، ہم سے چھپائی گئی۔ یعنی ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا، کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جنت کی تخلیق بعد میں ہوگی، جہنم کو بھی بعد میں پیدا کیا جائے گا، اور کچھ لوگ اتنے بےہودہ ہیں وہ کہتے ہیں جنت محض خیال کا نام ہے اور جہنم بھی ایک خیال کا نام ہے۔ ویسے کوئی چیز نہیں، اچھے خیال کو جنت کہا جاتا ہے، برے خیال کو جہنم کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے پاس سینکڑوں دلائل قرآن و سنت سے اس بات کے موجود ہیں کہ جنت بھی رب نے پیدا کر دی اور جہنم کو بھی پیدا کر دیا، اور پھر اس کو آباد بھی کیا اور چھپا کے رکھا ہے، کیونکہ امتحان ہوتا تب ہے کہ جب جس چیز کا امتحان جس کے بارے میں ہو رہا ہے اس کو چھپایا جائے۔ اگر پیپر آؤٹ کر دیا جائے تو امتحان نہیں ہوتا۔ جنت سامنے ہو تو کون انسان ہے جو پھر جنت کو چھوڑ کے کسی اور ٹیسٹ کے پیچھے لگے، کسی اور لذت کے حصول کے لیے؟ جنت کو دیکھ کر تو پھر کہیں جائے گا ہی نہیں، کتنا بڑا شہوت پرست کیوں نہ ہو اور کتنا بڑا باغی اور سرکش کیوں نہ ہو، جنت سامنے دیکھ کر برائی کی طرف نہیں جائے گا۔ اور جہنم سامنے نظر آ جائے، جہنم کے شعلے اور جہنم کا وہ ماحول کہ اس کی اوپر دیوار سے پتھر گرے تو 70 سال پیندے تک لگ جاتے ہیں، یہ سامنے جہنم نظر آ رہا ہو تو کون ہے جو اس سے ڈرے گا نہیں، اور کون ہے جو پھر نیکی کی طرف مائل نہیں ہوگا؟ لیکن رب نے چھپایا ہے تاکہ بندے کا امتحان ہو سکے۔ وہ تو جانتا ہے، امتحان مخلوقات کو بتانے کے لیے ہے کہ مجھ پر غیب میں جو ایمان لے آتے ہیں میری بات کو کتنا جانتے ہیں، کتنا عقیدہ ہوتا ہے، اور یوں دیکھے بغیر مانتے ہیں کہ دیکھنے والوں سے زیادہ مانتے ہیں۔ اگرچہ جنت دیکھی نہیں مگر یقین ایسے ہے کہ جیسے دیکھنے سے بھی زیادہ ہو، جہنم کو دیکھا نہیں مگر ایقان ایسا ہے کہ جیسے دیکھنے سے بھی زیادہ ہو، اتنا ڈرتے ہیں اور جہنم والے کام نہیں کرتے۔ رب ذوالجلال نے رغبت کے پیش نظر بھی لوگوں کی رغبت کے لیے مختلف امور کو چھپایا ہے، جس طرح کہ خالق کائنات نے جو اجابت کی گھڑی ہے کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس پر نبی علیہ السلام نے کسی کو مطلع نہیں کیا۔ یہ فرمایا جمعے کے دن ایک گھڑی اجابت کی ہے، اس میں جو دعا مانگو تو قبول ہو جائے گی۔ اب اس میں آگے اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے فلاں گھڑی ہے، کوئی کہتا ہے فلاں گھڑی ہے، کیونکہ شریعت کو پسند تھا کہ معین نہیں کرنی، کیوں؟ تاکہ ڈھونڈے تو سارا دن ہی پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے گزار دے، تاکہ مل گئی تو مل جائے گی، ساتھ ڈھونڈنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اور پھر اس کے سوا بھی ایام کے بارے میں فرما دیا، تمہارا رب کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، تم مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ کس وقت؟ فرما ہر وقت، جب چاہو مانگو، تاکہ ہر وقت ہی مانگنے والا اپنے رب کے دروازے پہ دستک دیتا رہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ چھپایا ہے اس نے اس اجابت اور قبولیت کی گھڑی کو، اور مطلب کیا تھا؟ تاکہ لوگ اس کی تلاش میں ہی اپنے رب کو یاد رکھیں گے اور اپنے رب کی رحمت کے حصول کے لیے ان کی طرف سے اسباب اللہ کی طرف سے ان کے لیے پیدا ہوتے رہیں گے۔ ایسے ہی صلاۃ وسطیٰ ہے، اس کی بڑی فضیلت، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، فرمایا ساری نمازیں پابندی سے پڑھو اور بطور خاص نماز وسطیٰ۔ اب نماز وسطیٰ جو ہے کون سی نماز ہے؟ اس میں شرح و معانی الاثار کے اندر آپ پڑھیں تو پورا باب جس میں یعنی ہر نماز کے بارے میں قول موجود ہے، کوئی کہتا ہے فجر، کوئی کہتا ہے ظہر، کوئی کہتا ہے عصر، کوئی مغرب، کوئی عشاء۔ تو مطلب کیا تھا؟ معین نہیں کیا گیا کہ تاکہ صلاۃ وسطیٰ کے شوق میں ہر نماز کو وسطیٰ سمجھا جائے، ہر نماز سے پیار کیا جائے، ہر نماز کی تڑپ ہو کہ یہ وسطیٰ ہوگی، میری یہ نہ ضائع ہو جائے۔ اس نماز وسطیٰ کو رب ذوالجلال کی طرف سے چھپا دیا گیا۔ ایسے ہی خالق کائنات جل جلالہ نے یہ جو قبولیت توبہ کے اوقات ہیں ان کو چھپایا ہے تاکہ میرے بندے ہر وقت توبہ کریں، ہر وقت ان کو یہ تڑپ ہو کہ ہم نے توبہ قبول کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، رب ہماری توبہ کو قبول کرے۔ تو اس بنیاد پر رب ذوالجلال نے لیلۃ القدر کو بھی مخفی رکھا، اس کو چھپایا ہے تاکہ قدر کی تلاش میں اور راتیں بھی جاگتے رہیں اور راتوں کی بندگی بھی کریں اور راتوں کے اندر بھی غافل نہ ہو اور راتوں میں ڈھونڈنے کا ثواب مل جائے گا۔ کیسی حکمتیں ہیں رب ذوالجلال کی۔ اور اس میں بطور خاص امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیث شریف لکھی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے تو ایک امتی سو رہا تھا، آپ نے اس کو جگایا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یا علی ایقظہ لیتوضا، علی تم اس کو جگاؤ تاکہ وضو کر لے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگایا. جگانے کے بعد ذہن میں سوال پیدا ہوا، اور سوال تھا، اعتراض نہیں تھا. دو باتوں میں فرق ہے، سوال اور ہوتا ہے، اعتراض اور ہوتا ہے. سوال تھا استفسار حکمت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک سباق الی الخیرات، آپ نیکی کے کام میں پہل فرماتے ہو، تو اس سوئے ہوئے بندے کو جگانا بھی تو نیکی کا کام تھا. آپ نے خود نہیں جگایا، مجھے فرمایا ہے. اس کی حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی دیکھو، آج بالکل نکمے اور بونے قد والے، جن کا کوئی علم نہیں، کوئی معرفت نہیں، وہ سیرت کے ان مقامات پر اپنی طرف سے بک بک کرتے ہیں. اور یہاں پر بظاہر اگر ایسی عمومی سوچ ہوتی تو یہ کہا جا سکتا تھا معاذ اللہ قول و فعل کا تضاد ہے. کہتے ہو نیکی پہل کرنی چاہیے، کرنے کا وقت ہے تو ہمیں کہا، مگر یہاں ایسی سوچ نہیں. حکمت پوچھی گئی اور یہ ظاہر کیا گیا کہ بعد والوں تم میں سے کوئی مدینہ العلم کا باب نہیں ہے. مدینہ العلم کے باب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہاں محتاج ہیں کہ عظمت ضرور ہے، مگر سرکار بتائیں گے تو عظمت کا پتہ چل جائے گا. پوچھا کیا سبب ہے؟ آپ نے خود نہیں جگایا، مجھے حکم فرمایا ہے. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے جواب کیا دیا؟ فرمایا شفقۃ علیہ، اس امتی پہ شفقت کرتے ہوئے، پیار کرتے ہوئے میں نے نہیں جگایا. مطلب کیا تھا؟ یہ پیار کا معنی نہیں جو ظاہری طور پہ سمجھ آ رہا ہے کہ لاڈلا امتی یا سویا تھا، میں نے کہا سویا رہے کیوں جگاؤں. اگر یہ معنی ہوتا تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حکم نہ ہوتا جگانے کا، کیونکہ نتیجہ تو ایک ہے، خود جگائیں پھر بھی نیند ختم، کسی کو فرمائیں پھر بھی نیند ختم. تو جب نیند ختم کروانی تھی تو خود فرما دیتے کہ اٹھ نماز پڑھ. کیا وجہ ہے شفقت کی؟ یہ ہے انداز ہمارے محبوب علیہ السلام کا. اگلا جملہ بولا تو 14 طبق روشن ہو گئے. فرمایا لِأَنَّ رَدَّهُ عَلَيْكَ لَيْسَ بِكُفْرٍ، علی تیرا جگانا اور ہے، میرا جگانا اور ہے. تیرے جگانے پر نہ جاگنا، اس پر اور حساب ہوگا. میرے جگانے پر کسی کا نہ جاگنا، اس کا اور حساب ہوگا. میں جگاتا ہوں، یہ نہیں جاگتا، تو رب یہ نہیں دیکھے گا سویا ہوا تھا، رب دیکھے گا جگانے کون گئے تھے. تمہارا جگانا اور ہے، میرا جگانا اور ہے. اگرچہ اس میں یہ پہلو بھی ہو سکتا تھا کہ اس کی عظمت ظاہر ہوتی کہ اسے نبیوں کے نبی جگانے آئے ہیں، مگر فرمایا اس کا نقصان بڑا ہو سکتا تھا. لِأَنَّ رَدَّهُ عَلَيْكَ لَيْسَ بِكُفْرٍ، اگر میرے جگانے پر نہ جاگتا تو یہ عمل کفر تھا، اس کا سب کچھ لٹ جاتا، رائے کا ہو جاتا. فرمایا میری جو امت سے شفقت ہے، میرا جو پیار ہے، اس سے برداشت نہیں ہوتا کہ امتی سچا بھی ہو، پکا بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو اور سو رہا ہو، اور سوتے ہوئے جبکہ نبی جاگ رہا ہے امتی لٹ جائے. فرمایا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا. میں نے اپنے امتی کے بھلے کے لیے کہ نہ بھی جاگا تو عمل تو رائے گاہ نہیں ہوں گے. علی تجھے فرمایا ہے، خود نہیں جگایا تاکہ میرے امتی کی نیکیاں محفوظ ہو جائے. اب یہاں پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ کبھی ایسا موقع جو ہے اس میں بظاہر عظمت اور ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں اس سے بڑی عظمت ہوتی ہے. یہ بھی تو بڑی ایک عروج کی بات ہے کسی کو کہ وہ سویا ہو اور اس کو نبی علیہ السلام جگا رہے ہو. لیکن اگر سوئے کو خبر نہیں ہوتی، وہ زبان سے کوئی لفظ نکل جاتا ہے، آگے سے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو جو نقصان ہوگا وہ کبھی پورا نہیں ہوگا. اس بنیاد پر وہاں ایسے مواقع میں اس چیز کو ترجیح دی جاتی ہے کہ جس میں فائدہ ہو، نقصان نہ ہو. جیسے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نہ جگا کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم فرما کے وہاں پر اس بندے کے جو نقصان کے چانسز تھے ان کو بالکل ہٹا کے فائدہ محفوظ کر دیا ہے. ایسے ہی رب ذوالجلال نے شب قدر عطا بھی کی ہے، مگر معین طور پر نہ بتا کے اس بندے کے نقصان سے اس کو بچا لیا ہے کہ جو قدر کی رات کے علم کے باوجود بھی گانے سنے گا، پھر بھی گپے لگائے گا، پھر بھی کہیں وہ ڈش کے سامنے بیٹھا ہوگا اور پھر بھی جا کر وہ کسی بدی کے دھندے میں لگا ہوگا، تو وہ تو ایک رات میں 1000 مہینے سے بڑا مجرم ہو جائے گا. اس واسطے خالق کائنات جل جلالہ نے شفقت کرتے ہوئے، پیار کرتے ہوئے اپنے محبوب علیہ السلام کی پیاری امت کے ساتھ اس قیمتی وقت کو پھر پردے میں رکھا ہے تاکہ نقصان نہ ہو. جب بھی ہو تو اس امت کا فائدہ ہی ہوتا چلا.
محتشم سامعین حضرات، اب لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات جو ہے یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور پھر اس کو چھپایا گیا۔ جہاں تک جتنا اس کا بیان ہے، وہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے رہے، اور عام لوگ نہیں خاص لوگ بھی، کہ قدر کی رات تو پورے سال میں ہوتی ہے، پورے سال میں۔ اور یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں، وہ انسان جن کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کنیف مولع علما، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو محض انسان ایک نہ سمجھو، ابن مسعود تو علم سے بھرا ہوا گھر ہے، وہ صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی یہ قول موجود ہے، انہوں نے کہا سارے سال میں ہے۔ تو پھر اس کے بعد جس وقت یہ ان کا قول سامنے آیا، حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ ابن مسعود تو کہتے ہیں سارے سال میں ہے، تم کہتے ہو نہیں یہ رمضان میں ہے۔ تو اب انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی توجیہ کی، کیونکہ یہ تو طے شدہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد واضح طور پر فرما دیا، کیونکہ ہے رمضان میں، کیونکہ نزول قرآن رمضان میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، جو قرآن مجید میں پہلے بتا دیا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، اور پھر بتایا گیا کہ ہم نے اس کو قدر کی رات میں نازل کیا۔ تو دونوں آیات کو اکٹھا کریں تو یہ تو پتہ چل گیا کہ قدر کی رات رمضان میں ہے، 2 آیات کا یہ فیصلہ ہے۔ اور اس کے بعد حدیث شریف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پر ارشاد فرما دیا فَلْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، اسے ڈھونڈو تو آخری 10 دنوں میں، اور پھر یہ فرما دیا وَلْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ فِطْر، اور آخری 10 دنوں میں جو طاق رکھتے ہیں ان کے اندر اس کو تلاش کرو۔ تو حضرت زر بن حبیش کہتے ہیں میں نے حضرت ابی بن کعب سے کہا ان اخاک ابن مسعود یقول، تمہارے بھائی عبداللہ بن مسعود کا یہ قول ہے من یقوم الحول، جو سارا سال بندگی کرے گا اسے قدر کی رات مل جائے۔ تو وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ سارے سال میں وہ پھیلی ہوئی ہے، کوئی رات بھی ہو سکتی ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث شریف ہے جس میں عبداللہ بن مسعود کا یہ قول اور یہ ڈائلاگ حضرت زر بن حبیش کا ابی بن کعب کے ساتھ جو ہے اس کا ذکر ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے، اب دیکھو عظیم لوگوں کا اختلاف کا طریقہ بھی کیسا ہے، یہ نہیں کہا کہ ابن مسعود کو کیا خبر ہو، میں جانتا ہوں، کہنے لگے رحم اللہ ابن مسعود، اللہ ابن مسعود پہ رحم کرے۔ اور وجہ ہے انہوں نے یہ کیوں کہا، اراد اللہ یتقل الناس، ان کے دل میں جو تقوی کی پاور ہے اور جو لوگوں کے بگڑ جانے کا خطرہ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں یہی کہتا رہوں سارے سال میں ہے، سارے سال میں ہے، کوئی تو اس کی تلاش کی شوق میں سارا سال ہی بندگی کرے گا، تاکہ لوگ بھروسہ نہ کر جائیں کہ صرف رمضان میں ہی ڈھونڈنی ہے۔ یہ وجہ ہے، یہ سبب ہے کہ وہ ایسا کہتے ہیں، ورنہ پتہ ان کو بھی ہے، لیکن وہ لوگوں کو مزید راہ عمل پہ رکھنا چاہتے ہیں، یہ اس لیے ان کا قول ہے۔ تو اب امام اعظم ابو حنیفہ کی وہ سوچ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ سوچ، اس کی وجہ بھی بیان ہو گئی صحابی کی زبان سے کہ اتہام نہ کیا جائے ان پر، بلکہ یہ سبب ہے پیچھے وہ امت کی پرہیزگاری کا سبب ہے۔ اور کہنے لگے حضرت ابی بن کعب سنو، جو اصل معاملہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں یہ جانتا ہوں یہ رمضان میں ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں یہ آخری عشرے میں ہے، وتر رات ہے۔ اور کہنے لگے قد علم انہا فی رمضان، میں جانتا ہوں یہ رمضان میں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وفی العشر الاواخر، میں یہ جانتا ہوں آخری عشرے میں ہے۔ اور پھر آگے بھی ایک قدم آ گئے، فرمایا وانہا لیلۃ 27، میں جانتا ہوں کہ ہے بھی 27ویں کی رات، یعنی صحیح مسلم شریف میں جو حضرت ابی بن کعب کا قول ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا ان کا قول اپنی جگہ صحیح ہے، اور میں جہاں تک جانتا ہوں، میں چونکہ نبی علیہ السلام کی زبان سے تعیین ہونا یہ اور بات ہے، سرکار نے علامتیں بیان کی اور میں نے علامتوں سے کھوج لگایا، میں نے اس رات کو پایا، مجھے پتا ہے کہ ہے رمضان میں، مجھے پتا ہے آخری عشرے میں، اور مجھے پتا ہے طاق راتوں میں، اور مجھے پتا ہے کیا علماء انہا لیلۃ 27،
میں یہ جانتا ہوں کہ وہ رات جو ہے لیلہ 27 ہے، یعنی 27ویں کی رات۔ یہ حضرت ابی بن کعب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو صحیح ستہ میں سے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، فرمانے لگے یہ میرا یقین ہے کہ وہ 27ویں کی رات ہے۔ پوچھا گیا تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں بتانے لگا تھا مگر اب نہیں بتاؤں گا، تو تمہیں اس بات کا کیسے پتا چل گیا؟ تو حضرت ابی بن کعب کہنے لگے بالعلامت التي اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بها، اس علامت سے جو سرکار نے بیان کی۔ یہ فرق ہے نا، ایک ہے نام لے کے بیان کر دیتے اور پھر سرکار کی طرف سے بیان کا انداز اور تھا، اور ایک صحابی اپنی طور پر ان علامتوں کو سامنے رکھ کے موشن کرتے ہیں، یہ حیثیت اور ہے۔ فرمایا میں نے اس علامت کو دیکھا اور اس علامت کے بعد میں نے کھوج لگایا، اور اس کھوج کی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ 27ویں کی رات ہے۔ علامت کیا تھی؟ فرمایا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا انہا تطلو یومئذ لا شعاع لہا، کہ جس جو رات ہوتی ہے نا قدر کی، اس کے بعد جو صبح سورج طلوع ہوتا ہے، فرمایا طلوع کے کافی دیر بعد تک سورج کی کرنیں نہیں ہوتی، سورج کی شعائیں نظر نہیں آتی، سورج شعاؤں سے خالی ہوتا ہے اور سورج شعاؤں کے بغیر ہوتا ہے۔ اور اس پر محدثین نے تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس وقت فرشتے واپس جا رہے ہوتے ہیں، ان کے نور کی وجہ سے سورج کی شعائیں نظر نہیں آتی۔ تو وہ صحابی حضرت ابی بن کعب کہنے لگے کہ میں اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں، لیکن نبی علیہ السلام کی علامت کی روشنی میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ وہ رات عام رات نہیں، میں نے مہینہ بھی پہچانا، میں نے عشرہ بھی پہچانا، میں نے رات کو بھی پہچانا کہ وہ رات 27ویں کی رات ہے کہ جب رب ذوالجلال کی طرف سے خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک قول اور بلکہ پورا جلسہ، شب قدر کا جلسہ، لیلۃ القدر کا جلسہ، حضرت عمر فاروق کی باقاعدہ ریسرچ میٹنگ جو تھی ریسرچ بورڈ کی، اس بارے میں منعقد تھی کہ بتاؤ کہ قدر کی رات کون سی رات ہے۔ چونکہ اب اپنی طرف سے صحابہ کی طرف سے تابعین کی طرف سے تعیین کا یہ قول، چونکہ یہ شرعی طور پر شارع نہیں ہے تو یہ بیان کر دیں گے تو پھر بھی وہ صورتحال نہیں ہوگی جو اللہ کی طرف سے بیان کی اور نبی علیہ السلام کی طرف سے بیان کی ہو، حکمتیں پھر بھی بدستور باقی رہیں گی کہ یہ ایک اپنا تحسس ہے، جستجو ہے، تحقیق ہے کسی کی جس نے اس کو بیان کر دیا۔ تو میٹنگ ہو رہی تھی جس میں کبار صحابہ کرام علیہم رضوان بیٹھے تھے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی صدارت فرما رہے تھے۔ موضوع یہ تھا کہ بتاؤ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، اپنی طرف سے اپنی اپنی تحقیقات پیش کرو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی میٹنگ میں حضرت عبداللہ بن عباس بھی بیٹھے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابن عباس کے علمی مقام میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ نبی علیہ السلام کے وصال کے وقت 11-12 سال کے تھے، لیکن پڑھا اتنا کہ شورا کی میٹنگ میں عشرہ مبشرہ سے بھی آگے بٹھائے گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہ اس ابن مسعود جتنے ہمارے بیٹے پوتے بھی ہیں ان کو آگے کیوں بٹھاتے ہو؟ بخاری شریف میں ہے کہ وہ بیٹھتے تھے اور بٹھاتے تھے، تو حضرت فاروق اعظم نے کہا چلو میں نہیں بتاتا، تم خود سمجھ جاؤ گے۔ اس کے بعد سوال کیا تو میں سارے اس کا جواب دو، کچھ لوگ خاموش رہے، کچھ نے جواب دیا، لیکن فرمایا ابن عباس تم اب بتاؤ۔ تو جب حضرت عبداللہ بن عباس بولے تو سب سے اونچا جواب تھا، فرمایا اس وجہ سے میں اس کو آگے بٹھاتا ہوں، اس علمی مقام کی وجہ سے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ نسبت جو ہے خاندان نبوت کا فرد ہونے کے لحاظ سے میں ان کو آگے بٹھاتا ہوں۔ اب یہ میٹنگ بھی جاری ہے اور اس میٹنگ میں طبقات ابن سعد میں تفصیل کے ساتھ جو صحابہ کی سیر پر کتاب ہے ابن سعد کی، اس میں اس میٹنگ کا ذکر موجود ہے۔ موضوع یہ تھا کہ بتاؤ لیلۃ القدر کون سی رات ہے۔ سارے جو اصحاب ہیں انہوں نے اس پر اپنی رائے پیش کی، جتنے بھی اس میٹنگ میں موجود تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس چپ بیٹھے تھے تو حضرت عمر نے کہا ما لک لا تتکلم یا ابن عباس، ابن عباس تم بھی تو بولو، کیوں نہیں بولتے؟ آپ کے بولنے پر کوئی پابندی تو نہیں، بولو، تمہارے نزدیک کون سی رات کو تم سمجھتے ہو کہ وہ لیلۃ القدر ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری تقریر فرما دی اس انداز میں، خاندان نبوت کا وہ فرد جن کو گھٹی نبی علیہ السلام نے دی تھی، اور ساتھ فرمایا تھا اے اللہ ابن عباس کو میرے قرآن کا عالم بنا دے اور ان کو دین کی حکمت کے خزانے عطا فرما دے۔ وہ ابن عباس اب بولتے ہیں تو پوری تقریر کر دی، یہاں سے شروع ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے، یہ معین کیا ہے وہ طاق رات۔ اس کے بعد کہنے لگے قد جعل اللہ
ایام الدنیا تدور علی سب، اللہ نے دنیا کے دنوں کو بنایا کہ وہ 7 پر ان کی گردش جاری ہے. مطلب یہ ہے کہ جمعہ پورا ہوتا ہے تو پھر نیا جمعہ شروع ہوتا ہے. 7 دنوں پر گردش جاری ہے کہ 7 دن، ایک دن گزرتا ہے پھر وہی دن آ جاتا ہے. جمعہ گزرا تو پھر جمعہ آ گیا، پھر جمعہ آ گیا. 7 دنوں پر گردش جاری ہے ساری کائنات میں وقت کی. فرمایا اس سے ایک پتہ چلا کہ 7 کے عدد کی یہ خصوصیت ہے کہ سارا وقت ہی رب ذوالجلال نے 7 کی گردش میں لگا رکھا ہے. اس کے بعد فرمانے لگے وَخَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ سَبْعٍ، رب ذوالجلال نے 7 احوال سے انسان کو پیدا کیا جن کا قرآن مجید میں تذکرہ موجود ہے، جس سبع ظلمات بھی کہا جاتا ہے. پھر فرمایا خَلَقَ أَرْزَاقَنَا مِنْ سَبْعٍ، اللہ نے ہمارے رزق 7 احوال میں پیدا فرمائے. اس کے بعد وَجَعَلَ فَوْقَنَا سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، اللہ نے ہمارے اوپر 7 آسمان بنائے. وَجَعَلَ تَحْتَنَا سَبْعَ أَرْضِينَ، ہمارے نیچے رب نے 7 زمینیں بنائیں. وَجَعَلَ الْبِحَارَ سَبْعَ، اللہ نے 7 سمندر بنائے. وَجَعَلَ أَعْضَاءَ السُّجُودِ سَبْعَ، اللہ نے سجدے کے 7 اعضاء پیدا فرمائے. یعنی جب انسان سجدہ کرتا ہے تو 7 اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے. اب علم نبوت کا فیضان دیکھو کیسے بولتا ہے، کہاں سے شروع ہوا مسئلہ، اب 7 اعضاء پر جو سجدہ ہو رہا ہے یہاں تک بات پہنچ گئی. فرمانے لگے وحرم من نکاح الاقربین سبع، اللہ نے محرم محرمات جن کے ساتھ نکاح حرام ہے وہ بھی 7 رشتے بنائے کہ جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے انسان کو، کہ وہ اپنی جو رشتہ دار خواتین ہیں ان میں سے 7 رشتے ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح کو حرام کر دیا گیا. وَجَعَلَ رَمْيَ الْجَمَارِ سَبْعَ، اور اللہ نے رمی کرتے وقت جمروں کو گنتی بھی 7 کی عطا فرمائی ہے. کہنے لگے وَأَظُنُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، میرا یہ خیال ہے، بہتر تو رب ہی جانتا ہے، مگر میں اس ساری تقریر کے بعد یہ کہتا ہوں أَنَّهَا اللَّيْلَةُ السَّابِعَةُ من الاشر الاواخر من رمضان، میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان کے آخری عشرے میں 20 کے بعد جب 7ویں رات ہو تو وہ رات قدر کی رات ہے. یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ریسرچ بورڈ میں تقریر تھی کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان اس بارے میں سوچ رہے تھے کہ وہ رات کون سی رات ہے. اور ہمارا بھی موضوع ہے کہ لیلۃ القدر کی پہچان اور اس کی قدر، تو پھر وہ صحابہ کا فلسفہ اور اس بورڈ کی وہ کاروائی میں تمہارے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ سارے تقاضے جس حکمت کے ہیں اسی کے مطابق، یعنی یہاں ابن عباس بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، کہنے لگے جانتا رب ہے، بہتر فیصلے اس کے ہیں. جتنا میں جانتا ہوں اس کے بارے میں یہ بتا رہا ہوں کہ میرے نزدیک 7 کی عدد کی جو حیثیت میں نے بیان کی تو یہ تو سرکار نے معین کر دیا نا کہ 20 کے بعد ہے، آگے 20 کے بعد کون سا عدد ہے، پر میں کہتا ہوں وہ 7ویں رات والا عدد ہے جس کو میرے نزدیک لیلۃ القدر کہا جا سکتا ہے. ایسے ہی اس سلسلہ میں ایک اور حدیث شریف موجود ہے، اس کے اندر بھی واضح طور پر قرائن اتنے اجاگر ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ادھر احتیاط میں قول سارے سال کا ہے، ساتھ روایت کرتے ہیں لقد لقیت انا و ابو بکر، کہتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، ہم سارے کیسے تھے لقد احییت فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ خاص سرکار کا پیار ہے کہ ان سب کو ایک رات اپنے گھر بلا لیا. رمضان تھا، رات تھی اور اپنے گھر رکھا. اور کس انداز میں، کہتے ہیں فصلی بنا الی الصباح، نبی علیہ السلام نے صبح تک ہمیں نفل پڑھایا، صبح تک یعنی طلوع صبح صادق کے قریب تک، سحری کھانے تک ہمیں مسلسل نبی علیہ السلام نے نوافل پڑھائے. جس وقت وہ رات مکمل ہو گئی فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد امددت بنا فی هذه الليلہ، آج رات بڑا لمبا قیام آپ نے ہم سے کروایا، کیا سبب اس کا کیا تھا؟ آپ بھی نہیں تھکے؟ کیا یہ رات نہیں لیلۃ القدر تو نہیں ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہی لیلۃ القدر، یہ قدر کی رات ہے. اور یہ صحابہ کہتے ہیں وہ رات جس میں ہمیں قیام کروایا تھا وہ 27ویں کی رات تھی. اس واسطے یعنی یہ غالب قرائن اس انداز کے اس بات میں موجود ہے کہ
یہ چونکہ حدیث فنی لحاظ سے ان حدیثوں کے ہم پلہ نہیں ہے کہ جن میں آخری عشرے کی وتر راتوں کا ذکر موجود ہے، اور اس میں چونکہ دیگر شواہد جب مل جائیں کسی حدیث کے مضمون کے ساتھ، اگر سند کمزور بھی ہو تو مضمون پختہ ہو جاتا ہے۔ اس بنیاد پر ایک تقویت کے لحاظ سے یہ ہم دلیل اس موضوع پہ پیش کر سکتے ہیں کہ یہ قرائن کے لحاظ سے جو سب سے اہم وقت ہے وہ یہ وقت ہے کہ جس کو 27ویں کی شب کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے سوا متعدد صوفیاء کے اقوال اور متعدد محدثین کی شروحات، بخاری اور اس کے علاوہ دیگر جو شروحات ہیں کتابوں کی، ان میں یہ بات موجود ہے۔ دو قرائن ان لوگوں نے بیان کیے ہیں 27ویں ہونے پر۔ ایک تو یہ کہا کہ لفظ لیلۃ القدر یہ مجموعہ ہے 9 حروف کا، اور یہ اس صورت میں 3 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے، تو 9 کو 3 سے ضرب دیں تو عدد 27 کا میسر آتا ہے۔ اس طرح حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور دیگر بہت سے محققین نے اس قول کو ذکر کیا اور اس کی بیس یہ بنا دی کہ یہ لیلۃ القدر کا جو مجموعہ وہ اس کو اور پھر 3 بار ذکر ہے، ان کو آپس میں ملانے سے بھی یہ نتیجہ میسر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں جس وقت ہر کلمے کو دیکھا جائے تو شروع سے لے کر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہاں سے لے کر چلتے چلتے ہیا حتی مطلع الفجر میں جو لفظ ہیا ہے، یہ ہیا مؤنث کی ضمیر ہے اور اس کا مرجع لیلۃ القدر ہے، اور یہ سارے الفاظ کی ترتیب میں 27ویں نمبر پہ آتا ہے شروع سے لے کر، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہاں سے لے کر کلمات کو گنتے آئے تو جو 27واں کلمہ ہے وہ ہیا ہے اور ہیا کا مرجع لیلۃ القدر ہے۔ اس بنیاد پر بھی بہت سے عرفاء نے، عارفین نے اس بات کا قول کیا کہ یہ بھی قرینہ ہے کہ وہ خاص رات 27ویں کی رات ہے یا رب ذوالجلال کی طرف سے خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ باقی اس سلسلہ میں فرشتے آتے ہیں، تنزل الملائکہ والروح بطور خاص جبریل علیہ السلام، اور فرشتوں کا نزول اور اس کا انداز جو ہے نازل ہوتے ہیں تو کس صورت میں نازل ہوتے ہیں یہ ذکر بھی حدیث صحیح میں موجود ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان لیلۃ القدر، جب لیلۃ القدر ہوتی ہے، نازل جبریل علیہ السلام فی قبقبۃ من الملائکہ، جبریل آتے ہیں، اکیلے نہیں آتے، جلوس کے ساتھ آتے ہیں، قدر کی رات کو جلوس کے ساتھ اترتے ہیں آسمانوں سے اور آ کر دیکھتے ہیں یصلون علی کل عبد قائم او قائد یذکر اللہ عز وجل، جو بندہ بھی رب کو یاد کر رہا ہے، خواہ کھڑے ہو کے یاد کر رہا ہے یا بیٹھ کے یاد کر رہا ہے، ان فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، انہوں نے ہر مسجد میں جانا ہے، ہر گھر میں جانا ہے، اور جہاں کوئی ایسے کام میں مصروف ہوگا ان کی ڈیوٹی خدا نے لگائی ہے کہ تم نے اس کے پاس کھڑے ہو کے مجھ سے اس کے گناہوں کی معافی کی دعا کرنی ہے۔ یہ حدیث صحیح کے اندر یہ عمل فرشتوں کا اس رات کا موجود ہے، ڈیوٹی لگا دی گئی، ان کو بھیجا گیا کہ تم جاؤ اور اس طرح ہر گھر میں جاؤ۔ اب یہ دیکھو ادھر سے فرشتوں کا جلوس آیا ہوا ہو اور ادھر جس کے لیے آیا ہے وہ لمبی تان کے سویا ہوا ہو یا کسی گپ شپ میں مصروف ہو یا کسی لہو لعب میں مصروف ہو، تو کیا رپورٹ تیار کریں گے فرشتے، اور کتنا انداز پھر ہمارے لیے وہ خطرناک بن جائے گا۔ ادھر سے بطور خاص ان کو بھیجا گیا اور اس انداز میں جا کے دیکھو تم اور یہ دعائیں مانگو ان کے لیے جو مسجد میں ہیں یا گھر میں جو نوافل پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں خدا کو، کھڑے ہو کے یاد کر رہے ہیں یا بیٹھ کے یاد کر رہے ہیں، اس عظیم کام کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ اور اس میں حکمت یہ تھی رب ذوالجلال نے جو ان کو بطور خاص ہزاروں لاکھوں فرشتے جو آتے ہیں، حکمت ابن رجب حنبلی نے لطائف المعارف میں یہ لکھی ہے، کہتے حکمت یہ ہے کہ فرشتوں سے مشورہ جو کیا تھا رب نے، تو کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو انہوں نے کہا تھا یہ تو خون بہائے گا، اس کو کیا کرنا ہے بنا کے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تیری تسبیح تو ہم کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو رب ذوالجلال جیسے بلا تمثیل کوئی کسی کو دورہ کرانا چاہے، دورہ کرانے کے لیے اپنی سلطنت کا یا خاص مقام کا پہلے اس کو سجاتا ہے اور خاص تیار کر کے پھر کہتا ہے آؤ معائنہ کر لو، تو رب ذوالجلال نے اپنی اس خلیفے کی اولاد کو مسجدوں میں بھیج کر بندگی میں لگا کے شب قدر کی عظمتوں سے ان کو ذوق دے کر، جس وقت ہر طرف ایک میلہ لگ گیا عابدین کا اور ایک میلہ لگ گیا عبادت گزاروں کا، آنسو برس رہے ہیں اور آوازیں مغفرت کے لیے بلند ہو رہی ہیں اور ذکر و اذکار جاری ہے، چلو جبریل جلوس لے کے جاؤ، تم کہتے تھے ہم تسبیح کرتے ہیں، دیکھو میرا بندہ کیسی تسبیح کر رہا ہے،
وہ اترتا ہے جلوس، دیکھتے ہیں آ کے، اور پھر یہ بطور خاص رب ذوالجلال نے فرشتوں کو بتا رکھا ہے، فرمایا لَأَنِینُ الْمُذْنِبِینَ اَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ زَجْلِ الْمُسَبِّحِینَ، فرمایا ایک ہے تسبیح کرنے والے کی تسبیح کی رمق، جب وہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے، ایک آواز کا ایک رابطہ تسلسل بن جاتا ہے، جب مل کے کہہ رہے ہیں تو ایک لہر پیدا ہو جاتی ہے، فرمایا ایک اس تسبیح کی آواز کی لہر ہے، اور دوسرا جو مجھ سے ڈر کے رو پڑا اس کے رونے کی آواز کا سوز ہے۔ فرشتوں سن لو، لَأَنِینُ الْمُذْنِبِینَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ زَجْرِ الْمُسَبِّحِینَ، تسبیح کرنے والوں کی آواز کی جو لہر ہے اس سے کہیں زیادہ میں میرے خوف سے ڈرنے والے کے رونے کی آواز کو پسند کرتا ہوں۔ تو اب فرشتوں کو یہ جس وقت شوق دلایا، اب وہاں آسمانوں پہ تو کوئی گناہگار ہے نہیں، اب ان کو ذوق تھا ہمیں پتا چلے کہ وہ گناہگار کیسے ہیں، جو آواز رب کو ہماری تسبیح سے بھی پیاری لگتی ہے، تڑپ تھی کہ ہم سنیں تو جا کر وہ آواز کیسی ہے۔ لیلۃ القدر میں اللہ نے کہا جاؤ جلوس لے کر سنو، میرے گنہگار بندے رو رہے ہیں اور مجھ سے معافی طلب کر رہے ہیں، لہذا اس آواز کو جو مسبحین کی تسبیح پر بھی بڑا مقام رکھتی ہے کہ جس میں کوئی ریا نہیں ہے، کوئی درد نہیں جسمانی کہ جب پر بندہ رو رہا ہے، اپنے گناہوں پر رو رہا ہے اور آنسو بہا رہا ہے اور ہچکی بند گئی ہے اور آواز پیدا ہو گئی ہے، اور خالق کائنات نے فرشتوں کا شوق پورا کر دیا۔ یہ وہ ہے جو تجھ سے نہیں ہو سکتا، فرشتوں تم تو گناہ کر ہی نہیں سکتے، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، تمہیں میں نے عقل سے پیدا کیا، تمہارے اندر شہوت نہیں رکھی، تمہارے اندر حیوانیت نہیں رکھی، لیکن انسان کو عقل بھی دی ہے، اپوزیشن شہوت بھی دی ہے، اور کمال ہے میرے انسان کا، اس نے حیوانیت کو دبا کے عقل کا جھنڈا لہرایا ہے، اور ساری حاجتوں کے باوجود اس نے اپنی شہوتوں کو روند کر میری محبت کو ترجیح دی ہے۔ فرشتوں یہ وہ مقام ہے جو اس بندے کا ہے، تمہیں یہ مقام نہیں مل سکتا۔ رو کر دعا کرنے والا، اپنے گناہوں کو یوں جھاڑنے والا، ایک یہ کہ کر ہی نہ سکے وہ فرشتے کی حالت، ایک یہ کہ ہو سکتا ہے مگر اوپر داغ رہنے نہیں دیتا، آنکھ برستی ہے اور آنسو نکلتے ہیں، اور محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے ایک آنسو اگرچہ مکھی کے سر جتنا ہو، جب آنکھ سے ٹپک کے رخسار پہ گرتا ہے، تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے میں آنکھ سے ٹپک کے رخسار پہ گرنے سے پہلے اللہ اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک بڑا لمبا اس آج کے موضوع کا فلسفہ ابھی باقی ہے، لیکن وقت کافی چونکہ ہو چکا ہے، میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں اس قدر کی رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر۔ یا الہ العالمین ہماری یہ نشست اپنے دربار میں قبول فرما، یا اللہ سب کے حال پہ رحم فرما، یا الہ العالمین حاضرین کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا الہ العالمین اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم مرتبہ کے طفیل حاضرین کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرض سے نجات عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی دینی دنیاوی مشکلات کو حل فرما، یا اللہ سب کے حال پہ رحم فرما، سب کے حال پہ رحم فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ سے محروم ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو اصحاب اولاد ہیں ان کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ حاضرین کے جتنے متعلقین کا وصال ہو چکا ہے سب کی بخشش فرما اور سب کے گناہوں کو معاف فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق عطا فرما، مسلمان دنیا میں جہاں کی مظلوم و مجبور ہیں ان کو ظلم و جبر سے نجات عطا فرما، یا اللہ ادارہ صراط مستقیم پاکستان کو اپنے عظیم کی مقاصد کی خاطر متحرک رہنے اور اپنی منزل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما، جتنے احباب اس پروگرام کو منظم کرنے میں کوششیں کر رہے ہیں اے اللہ ان کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرما، یا اللہ ہمارا یہ فہم دین کورس جو اپنی منزل کے قریب ہوتا جا رہا ہے اے اللہ اس کے دوران ہی ہماری بخشش فرما، ہماری مغفرت فرما اور ہمیں اس کے حقیقی اپنی رضا کے مطابق ثمرات عطا فرما، یا الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل جتنے حضرات و خواتین نے اس میں شرکت کی ہے سب کو قدم قدم پر لاکھوں ثواب عطا فرما،
یا اللہ سب کے حال پہ رحم فرما، سب پہ فضل فرما، اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق میں ہر ایک کو اجر و ثواب کے ساتھ جھولیاں بھر کے جانے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہمارے دلوں میں جو تقویٰ کا معیار ہے اس گریڈ کو بلند فرما، اور ہمیں اپنی معرفت کے جام پلا، اور ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی مزید برکتیں اور تجلیاں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کے والدین کو صحت و عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین کا وصال ہو چکا ہے اے اللہ ان کے والدین کو فردوس کے بالا خانوں میں بلند مقام عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں کی سیاہی دور فرما، دلوں پر جو دنیا داری کا میل کچیل اور دھند ہے اس کو ہٹا کے اپنے انوار کا پہرا لگا۔ اے اللہ ہماری روحانیت سلامت رکھ اور اس میں مزید تابندگی عطا فرما، ہر قسم کی بدعقیدگی اور بدعملی سے ہمیں محفوظ فرما۔ میرے مولا رحمتوں کے میلے میں، بخشش کی ہواؤں میں، مغفرت کے پروانوں میں ہم میں سے کوئی بھی محروم نہ رہے، ہر شخص کی جھولی کو اپنی طرف سے اجر و ثواب سے معمور فرما۔ لبیک یا اسلام کے زیر سایہ کافر عشق و مستی کے چلیں اور خیر و عافیت کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ایک ایک قدم پر سب کو برکتیں، رحمتیں اور عزتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جن والدین کو اپنی اولاد سے شکوے ہیں اے اللہ ان کی اولاد کو ان کے لیے مطیع اور فرما بردار بنا، اور جن اولادوں کو اپنے والدین کی طرف سے بے رخی کا گلہ ہے اے اللہ ان کے والدین کو ان کے لیے ابر کرم بنا اور ان کے لیے شفقت کا صاحبان بنا۔ یا اللہ ہماری اس التجا کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔